امام ابن عابدین شامی جس شامی کے فتوے دیوبندی بھی استعمال کرتے ہیں، سنی بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے بھی استعمال کرتے ہیں، بیگانے بھی استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ لکھا ہے اس پر کہ کائنات میں ولیوں کا نظام ایسے ہوتا ہے، ان میں غوث کا کردار کیا ہوتا ہے، اور غوث اور قطب ایک ہی شخص کا نام ہے۔ یہ ریکارڈ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک کیٹیگری بیان کی ہے جس کا نام ہے ولی۔ ولی کے معنی دوستی کی وجہ سے قریب رہنے والا، جس کا رب سے دوستی کی وجہ سے قرب ہو، جس کو رب اپنا قرب عطا کر دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اب ولیوں کی قسمیں جو ہیں وہ ساری قرآن مجید کوئی ایسے کہانی تو نہیں ہے کہ سارے سب باتیں لکھے، ایک قسم بیان کر دی ہے کہ بندگان خدا میں سے ایک زمرہ ایسا ہے جن کو رب دوست کہتا ہے۔ اور دوستی کس طرح کی ہے؟ آپ کا اپنے بیٹے سے رشتہ باپ ہونے کا ہے، بیٹے سے پوچھو وہ کہے گا میں بیٹا ہوں، آپ سے پوچھا جائے آپ کہیں گے میں باپ ہوں، رب سے پوچھتے مولا کریم تو ولی کا کیا لگتا ہے، ولی تیرا کیا لگتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میری کتابوں پر آپ نے نہیں رکھے، میں نے کتابیں بار بار اٹھانی ہے، یہ بار بار آپ کو نصیحت پڑے گی، یہ الگ کر کے رکھیں اور کوئی ترکیب کریں اس کو سو جائے گی۔ کتابیں جو میری یہ جیسے فون حرکت کرتا ہے نا، اس طرح یہ میرے مطالعہ کی ہوئی کتابیں ہیں، میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی کی بھی کتابیں لایا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی وہ آدمی ہے اپنوں اور بیگانوں نے سب نے تسلیم کیا ہے کہ 72 سے زیادہ مرتبہ 9ویں اور 10ویں صدی میں سرکار کو سر کی آنکھوں کے ساتھ جیتے جاگتے ہوئے عالم واقعات میں دیکھا ہے۔ کسی بات میں کوئی الجھن پیش آ گئی، سرکار سے پوچھ رہی ہے سرکار یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کی کتابیں ملایا۔ اور جس وقت یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہوئی ہے کہ یہ کتابیں اتنی موجود ہیں، اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ تقسیم ولایت کے بارے میں جناب مولا مرتضیٰ کو قاسم الولایت تقسیم کر کے اسماعیل دہلوی صاحب نے اپنی صراط المستقیم کے اندر بھی لکھا ہے، ہاں، کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے قاسم الولایت ہیں، تقسیم ولایت کا کام انہوں نے کیا ہے۔ پھر امام ابن عابدین شامی نے رسائل شامی میرے پاس موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی، نبوت کے خاتمے کی وجہ سے نیا نبی تو آ نہیں سکتا، تو وہ جو نبیوں والا کام ہے وہ چلائے کون؟ اس پر لکھا صفحہ 265 پر ابن عابدین شامی نے، کتب وہ ہوتا ہے جو کائنات کا مدار ہوتا ہے۔ کتب کسے کہتے ہیں؟ کتب جس طرح کے ایک پنچکی ہوتی ہے نا، پنچکی کے نیچے ایک ستون سا ہوتا ہے کلی، وہ کیلی سی جو ہے جس کو اوپر والا پارٹ پھرتا ہے اس کا نام اصل میں کتب ہے۔ تو کتب کائنات میں وہ ہوتا ہے جس کے گردا گرد تمام نظام کائنات گھومتا ہے۔ یہ ابن عابدین شامی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، رسائل ابن عابدین شامی۔ شامی وہ آدمی ہے جو شیخ خالد کرزی کا مرید ہے۔ شیخ خالد کرزی امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، تو شیخ خالد کرزی کا مرید ہونے کی حیثیت سے نقش بندی ہے۔ یہ میرے نشانات لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت پہلی کتب یہ ہے۔ تم بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اور ہوں، ابن عابدین شامی اور ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، صفحہ 265 ہے، اپنی آنکھ سے دیکھیں، یہ میرے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کتب جو ہوتا ہے وہ کائنات کا مدار ہوتا ہے۔ لفظ غوث ابھی میں نکال کے بتاتا ہوں، جو غوث ہوتا ہے وہی کتب ہوتا ہے، اور کائنات میں وہ ایک انسان ہوتا ہے کہ جس نے کہ کائنات میں حضور کے بعد ایک بنیادی اور مرکزی روحانی نظام کو چلانے کا کام کیا، اس کا نام خاتون جنت ہے اور وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ حضور قبلہ مفخر اسلام
کہتے ہیں کہ کتب جو ہوتا ہے یہ لکھا ہے کہ تدور علیہ اوائل الخلق وہو اما کتب بالنسبت الى ما فی عالم الشہادت من المخلوقات یستخلف بدلا عنہ عند موتہ من اقرب البلاد. کہتے ہیں کہ جس وقت اس کا وصال ہوتا ہے تو ابدالوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے, ابدالوں میں سے ایک شخص اس کی جگہ ریپلیس کیا جاتا ہے. وہ جس کو ریپلیس کرتا ہے وہ ان سب میں جو ابدال میں سینئر آدمی ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اب لفظ ابدال مشکات شریف میرے پاس موجود ہے, یہ مشکات کا جلد 4 ہے. اس کے اندر جناب حیدر کرار کی روایت ہے. جس وقت جناب حیدر کرار کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ اے حیدر کرار آپ مہربانی کریں شامیوں کو لعنت کریں, کیونکہ آپ کے جھگڑے چل رہے تھے نا, آپ آل شام کو لعنت کریں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا چلنے کی بنیاد پر اس آدمی نے یہ تعصب دیا کہ آپ حضرت مولا مرتضی ان کو لعنت کریں. آپ نے کہ لعنت نہیں کرنی. کیوں؟ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہوئی ہے. کیا سنا ہوگا؟ کہ وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں شام میں. کیا بات ہو بھائی؟ لعنت نہیں کر رہی, وہاں 40 ابدال ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لعنت نہ کرنے کی وجہ 40 ابدال کو بتلایا. یہ بات آپ نے اتنائی میں جا کے غور کرنی ہے, پھر پتا چلے گا کیا کہنا. ہاں جی, یہ میرے پاس مشکات شریف موجود ہے, صفحہ 400 ہے. ملاحظہ فرمائیں, جناب حیدر کرار سے کہا گیا کہ اے حیدر کرار آپ مہربانی فرمائیں تو آپ ان کو لعنت کریں. ظرف دیکھیے جناب حیدر کرار فرمایا آل شام کو لعنت نہیں کرنی. بھائی لڑائی ہوئی ہے, کہا لڑائی ہوئی ہے, ہو وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. کہا گیا کہ وہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ان کو بھی اپنی ایک سوچ ہے, ہماری بھی اپنی ایک سوچ ہے. کسی کی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن خطائے اجتہادی میں مسلمان معذور سمجھا جاتا ہے. اس لیے میں ان کے جنازے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہیں بننا چاہتا, اور میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے, پر ان کو لعنت بھی نہیں کرنی. کیوں؟ وہاں 40 ابدال ہوں گے. واہ حیدر کرار آپ کی نگاہ رسوا پہ قربان. وہاں 40 کیا الفاظ ہیں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجل كلما مات رجل ابدل الله سبحانه وتعالى مكانه رجل يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الاعداء ويصرف عن آل الشام بهم العذاب. غور کریں. اور سنیوں آپ کا عقیدہ ہے نا, اور جی یہ بزرگوں کی درگاہ ہے, اس کی وجہ سے ہماری بڑی رعایت ہوتی ہے. یہ اللہ کا ولی ہے, اس کی وجہ سے ہماری چوریاں نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ویسے عقیدہ گھڑ لیا ہے. علی میں تم سے پوچھتا ہوں, جس نے بارگاہ رسالت کی گرمی محفل کے ہنگامے دیکھے ہیں, آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا سنا؟ کہنے والا جو کہتا ہے کہ قیلا العنہم یا امیر المومنین قال لا, پہلے ان کو لعنت کروں, کہا میں نہیں لعنت کرتا. انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہتے سنا ہے. الابدالو یکونون بالشام, یہ باب الیمن والشام ہے جو آخری باب سے پہلا باب ہے مشکات شریف کا. کیا سمجھ میں آئی یہ بات؟ کوئی وہاں ایسا آدمی نہیں ہوا ہوگا جو لعنت کے قابل ہو, کہ بے شک ہوا ہو. آپ لوگ نہیں کہتے اور جی بزرگوں کی جگہ ہے, بزرگوں کے پاس رہنے والے ہیں, مقامات مقدسہ کے رہنے. کیا ہیں بندے 40 ہیں, وہ ابدال رہتے ہیں وہ شام میں. اگر وہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو لعنت کے قابل ہے تو بھی ہم نہیں کرتے, کیونکہ وہاں بزرگ رہتے ہیں. آپ سمجھائیے, یہ جو بے ادبی کا مضمون بنا لیا ہوا ہے, اور جی ہر کمزور آدمی کو کمزور کہو, ہر برے کو برا کہو. کبھی کسی برے کو بھی برا کہنے سے کوئی گریز کرے کہ وہاں کوئی اچھا رہتا ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. سمجھ آئی بات؟ لیکن ہوتا کیا, ان ابدالوں سے فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ سرکار کی زبان کے الفاظ ہیں, حیدر کرار اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ وہ 40 آدمی ہیں یار. اتنی بھرمار کا دراصل یزید کے دور میں جو بغض کے بیج بوئے جانے والے ہیں نا, یہ قیامت